السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد کی تعمیر کرنا یا کرانا یا اس میں کسی بھی طریقے سے اپنا حصہ لینا، اپنا تعاون پیش کرنا، یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا عمل ہے اور اس میں بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے تبصرہ پیش کروں گا، کچھ باتیں پیش کروں گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ حق ہے یا باطل ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال کی بات ہے، یعنی 17 نومبر 2024 بروز اتوار کو میں گیا تھا مسجد کی چھت کی ڈھلائی کی مناسبت سے۔ لوگ بلائے تھے کہ اس میں شرکت کرنا ہے، حاضر ہونا ہے، تو میں بھی گیا تھا مسجد کی چھت کی ڈھلائی کی مناسبت سے۔ وہاں مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہونی تھی اور بالکل یہ شروعات کا مرحلہ تھا، مسجد کی تعمیر کی جا رہی تھی، تو میں خیر وہاں میں گیا تو میں نے جو منظر وہاں دیکھا ہے مسجد کی چھت کی ڈھلائی کے وقت میں، لوگ جو تعاون پیش کر رہے تھے مسجد کی تعمیراتی کام کے سلسلے میں، لوگ جو اپنا مال دولت کو جو لٹا رہے تھے، خرچ کر رہے تھے، میں جو منظر وہاں دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ الحمدللہ لوگ مسجد کی چھت کی ڈھلائی میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں تعاون پیش کرنے والے اور چھت کی ڈھلائی کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ مزدور قسم کے لوگ نہیں تھے، جو مزدور ہوتے ہیں عام طور سے، جو گھر کو بناتے ہیں، چھت کی ڈھلائی کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ چھت کی ڈھلائی میں تعاون پیش کرنے والے، اس میں اپنے آپ کو لگانے والے محلے والے لوگ تھے، نوجوان لوگ تھے، خود وہیں کے لوگ تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو آس پاس جو اطراف سے آئے ہوئے مہمان بھی اس میں شامل تھے۔ بڑے فخر کے ساتھ، بڑے ناز اور انتہائی فخر کے ساتھ لوگ اپنا تعاون اس میں پیش کر رہے تھے۔ سیمنٹ بالو جو بھی ہوتا ہے، مسالہ وغیرہ بنا کر پیش کرنا دینا، لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے اور اس کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، بڑا فخر سے یہ کام کر رہے تھے لوگ۔ بالکل اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ تو مجھے یہ منظر میں نے دیکھا تو مجھے یہ منظر بڑا اچھا لگا۔ ایک تو یہ منظر میں نے دیکھا کہ ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں اور اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں مسجد کی چھت کی ڈھلائی کے تعلق سے۔ اسی طرح ایک شخص مائک لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اعلان کر رہے تھے اور لوگوں کو شوق دلا رہے تھے کہ جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگ اپنا تعاون پیش کریں مسجد کی تعمیراتی کام کے سلسلے میں۔ اور گائے بگاہے کبھی کبھی بیچ میں نعرے تکبیر کی آواز بلند کی جا رہی تھی، اور باضابطے لوگ سارے لوگ مل کر بآواز بلند نعرے تکبیر کر رہے تھے، آواز لگا رہے تھے۔ تو یہ بھی منظر مجھے اچھا لگا۔ اسی طرح میں نے یہ بھی ایک دیکھا کہ لوگ لائن سے، کئی لوگ لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں چیئر میں، اور ان کے سامنے ٹیبل ہے، اور ٹیبل پر ہر ایک آدمی کے پاس مسجد کی رسید ہے، اور اعلان کرنے والے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے لوگ اپنا تعاون پیش کریں مسجد کی تعمیراتی کام کے سلسلے میں۔ تو لوگ اپنی اپنی استطاعت کے لحاظ سے، کوئی 2000، کوئی 3000، کوئی 4000، کوئی 5000، کوئی 6000، کوئی 400، 500 بھی دے رہے ہیں لوگ۔ تو خیر الحمدللہ لوگ جتنا زیادہ ہو سک رہا ہے لوگ اپنا تعاون مسجد کی تعمیراتی کام میں پیش کر رہے ہیں لوگ۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، گھر میں رقم نہیں ہے، وہ اپنی اپنی بکریاں، اپنی اپنی مرغیاں، بطخ وغیرہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ پھر اس بکری کی بولی لگائی جا رہی ہے، بولی لگائی جا رہی ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کون اس بکری کو لے گا مسجد کی تعمیراتی کام کے تعاون کے سلسلے میں۔ تو وہاں بولی لگ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3000، کوئی کہہ رہا ہے 3500، کوئی کہہ رہا ہے 4000۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون پیش کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ وہاں لے رہے تھے،
اور یہاں تک کہ یہ بھی اعلان کیا جا رہا تھا کہ جس کے پاس، جن خواتین کے پاس کچھ رقم نہ ہو، مال نہ ہو، وہ اپنی زیورات لا کر دے سکتی ہیں، اپنا سونا چاندی بھی لا کر دے سکتی ہیں۔ تو خیر یہ بھی اعلان میں نے سنا کہ مطلب کہنے کا یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ لوگ ہر طرح سے لوگ اپنا تعاون پیش کر رہے تھے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی گھر کی بکریاں، گھر کی مرغیاں، بطخ وغیرہ لا کر صدقہ کر دیا، دے دیا۔ تو دیکھیں یہ منظر میں نے الحمدللہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑا ہی اچھا لگا، مجھے بہت ہی خوشی مجھے محسوس ہوئی کہ دیکھیں الحمدللہ لوگ چند گھنٹے میں اور چند وقت کے اندر میں لوگ اپنے مال کو، اپنی رقم کو اور اپنے گھر کی چیزوں کو اللہ کے راستے میں لوگ لٹا دینے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ لوگ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں مسجد کی تعمیراتی کام کے سلسلے میں۔ ایک طرف تو یہ منظر میں نے دیکھا جو مجھے بہت ہی اچھا لگا، مجھے بہت ہی خوشی نصیب ہوئی، لیکن دوسری طرف جب میں نے مسجد کی تعمیر کے مقصد پر غور کیا تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ میں بہت ہی اپنے دل کے اندر میں رنجیدہ خاطر ہوا، مجھے بہت ہی رنج ہوا، تکلیف ہوئی۔ کیا تکلیف ہوئی؟ تکلیف یہ ہوئی کہ یہی لوگ جو مسجد کی تعمیراتی کام کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اپنی مال دولت کو لٹا رہے ہیں، اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں، اپنے وقت کو لگا رہے ہیں اور بڑے اخلاق کے ساتھ اچھی انداز سے مسجد کی تعمیراتی کام میں تعاون پیش کر رہے ہیں، یہی لوگ جب مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے اور جب اسی مسجد کو آباد کرنے والے امام آتے ہیں، مؤذن آتے ہیں، تو ان کو معمولی تنخواہ پر ان کو رکھتے ہیں۔ جب اسی مسجد کو آباد کرنے والے، آگے بڑھانے والے امام آتے ہیں، مؤذن آتے ہیں، تو ان کو یہی لوگ جو لوگ شروع میں اپنا جوش و خروش پیش کر رہے تھے، اپنا جذبہ دکھا رہے تھے، اپنا شوق دکھا رہے تھے مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے، یہی لوگ جب امام کو بلاتے ہیں، اپنے مؤذن کو بلاتے ہیں، تو معمولی تنخواہ پر انہیں رکھتے ہیں۔ کتنا؟ 12,000، 13,000، 10,000 یا 14,000 یا 15,000 مان لیجیے آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ آج کے زمانے میں یہ 12,000، 13,000 کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے آج لوگ تو 50,000 کما رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں کم محسوس ہو رہا ہے، انہیں کم لگ رہا ہے کہ ہم 50,000 کمانے کے بعد بھی ہماری ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی۔ لیکن دیکھیں جب ایک امام کو جب ہم بلاتے ہیں تو کتنا تنخواہ دے رہے ہیں اور دیتے ہیں؟ 12,000، 13,000، 14,000۔ یہ کیا ہے؟ یہی لوگ مسجد کی تعمیراتی کام میں تعاون پیش کرتے ہیں اور مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کو کھڑی کرنے کے لیے ایک ایک دن میں جانتا ہوں، میں خود ایک امام ہوں، میں جانتا ہوں یہ لوگ مسجد کی تعمیر کے لیے ایک ایک دن میں، ایک ایک جمعے کے اندر میں کئی ہزار جمع کر لیتے ہیں، کئی ہزار چندہ وصول کر لیتے ہیں لوگ مسجد کی تعمیراتی کام کے سلسلے میں، اور مہینے میں تو لاکھ روپیہ جمع ہو ہی جاتا ہوگا۔ تو خیر کہنے کا ہمارا مطلب اور مقصد یہ کہ دیکھیں مسجد تو ہم کھڑی کر لیتے ہیں، مسجد کی تعمیر تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو مطلب ہے اور جو اس کا جو ایک مطمع نظر ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے مسجد کی تعمیر کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو جانے کے بعد اس میں توحید کی آواز بلند کیا جائے، اس میں اللہ کی دعوت کو بلند کیا جائے، شرک و بدعات کا خاتمہ کیا جائے، رسومات کا خاتمہ کیا جائے، بچوں کی تعلیم دی جائے، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی جائے، محلے والے کو صحیح راستہ بتایا جائے، جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں محلے والے کو صحیح راستے پر جوڑا جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے۔ تو جب یہی امام آتے ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے، 5 وقتہ نماز کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور صبح شام درس دیتے ہیں، خطبہ جمعہ دیتے ہیں اور محلے والے کے چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ یہ پڑھاتے ہیں۔ جب ایک امام آتے ہیں یہ ساری چیز کو انجام دینے کے لیے، تو یہ لوگ ایک امام کو معمولی تنخواہ پر رکھتے ہیں، 12، 13، 14,000 میں رکھتے ہیں۔ لیکن جب مسجد کا مسئلہ آتا ہے، مسجد کو بنانے کا مسئلہ آتا ہے، تو ایک ایک دن میں یہ لوگ ہزاروں ہزار چندہ وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب مسجد میں ایک امام کی اچھی تنخواہ کی بات آتی ہے تو یہ لوگ چندہ نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ تعاون اپنا پیش نہیں کرتے ہیں۔ جو جذبہ، جو شوق یہ لوگ شروع میں دکھا رہے تھے مسجد کو تعمیر کرنے میں اور مسجد کو کھڑی کرنے میں، وہ جوش، وہ ان کا جذبہ، وہ ان کا ایمان سرد پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے امام کو لانے کے وقت میں۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟
آپ تو بڑا شوق جذبہ دکھا رہے تھے مسجد کی تعمیراتی کام کے سلسلے میں، جب مسجد کھڑی ہو رہی تھی تو اپنا تعاون پیش کر رہے تھے اور باضابطہ اعلان کرا کے لوگوں کے مال کو، دولت کو، رقم کو لے رہے تھے آپ. لیکن یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دو رخاپن کیوں؟ جب اسی مسجد کے آباد کرنے والے جب امام آتے ہیں، مؤذن آتے ہیں، تو اس کی اچھی تنخواہ کے لیے، اس کی اچھی سیلری کے لیے آپ لوگ انتظام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس کے انتظام کیوں نہیں کرتے ہیں کہ کم از کم آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک امام کی تنخواہ کم از کم 25-30 ہونا چاہیے؟ لیکن دیکھ لیجئے نہیں ہے. حالانکہ مسجد کی اصل آباد کرنے والے، مسجد کو اصل آگے لے جانے والے یہی امام اور مؤذن ہیں. اگر امام مسجد میں نہ رہیں تو 5 وقتہ نماز نہیں ہوگی. امام مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے امام یہی تو کرتے ہیں نا، 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں، بچوں کو صبح شام پڑھاتے ہیں، صبح شام درس دیتے ہیں، محلے والے کے کچھ مسائل کو حل کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، جنازہ کی نماز پڑھاتے ہیں. یہ لوگ اگر یہ امام ہی نہ ہوں گے تو مسجد کے کام، توحید کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اور مقصد کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ توحید کی دعوت. یہاں سے توحید کی دعوت دی جائے، توحید کی آواز بلند کیا جائے، شرک بدعات کا خاتمہ کیا جائے، رسومات کو مٹایا جائے، گناہوں کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ غلط راستے پر ہیں، محلے والے لوگ، شہر والے لوگ، اس کو صحیح راستے پر لایا جائے. یہ مسجد کی تعمیر کا مقصد ہونا چاہیے. اور یہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ کرنے والے امام ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں. لیکن بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مسجد کی تعمیری کام میں تو ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنا تعاون پیش کرتے ہیں. لوگ مسجد کو بنانے کے لیے ہزاروں ہزار جمع کر لیتے ہیں، لاکھوں لاکھ جمع کر لیتے ہیں. لوگ دور دور چلے جاتے ہیں لوگ مسجد کی تعمیر کے لیے. لیکن اسی مسجد کو آباد کرنے والے امام کی اچھی تنخواہ کے لیے یہ لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ تعاون حاصل نہیں کرتے ہیں، لوگ تعاون دینا بھی نہیں چاہتے ہیں لوگ. یہ مسئلہ ہے. دیکھیں، ذرا غور کریں اور ذرا سوچیں، آپ سمجھیں آپ کہ ہمارا جوش، ہمارا جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جو جوش، جو اخلاق پیش کرتے ہیں شروع میں مسجد کی تعمیراتی کام میں، مسجد کی تعمیر کے لیے، لیکن یہ جذبہ، یہ شوق ہمارا کہاں چلا جاتا ہے؟ مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد اور امام کو لانے کے بعد ہمارا یہ رویہ بدل جاتا ہے. جب امام چلے آتے ہیں مسجد میں تو ہمارا یہ جذبہ، یہ اخلاق، یہ برتاؤ امام کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دو رخاپن ہے، یہ دو طریقے ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر ائمہ، اکثر علماء کرام اس لائن کو چھوڑ رہے ہیں اور دنیاوی لائن میں جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ضروریات پوری سے نہیں ہو پا رہی ہے. تو کیا ہے؟ تو دیکھیں، مقصد ہمارا کیا ہے مسجد کی تعمیر کا؟ کہ اس میں دعوت توحید کو عام کیا جائے، یہاں سے قرآن و حدیث کی باتیں پھیلائی جائیں. لیکن یہی تو نہیں ہو پا رہا ہے. جو اس کے کرنے والے ہیں یہی تو اس سے نکل جا رہے ہیں. تو کیوں نکل رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور اس کی بنیاد کون ہے؟ اس کے وجہ بننے والے کون ہیں؟ اس کی وجہ بننے والے یہ عوام الناس ہیں، یہ مسجد کے ذمہ دار لوگ ہیں. تو میں آخری میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے، اور خصوصاً مسجد کے ذمہ دار لوگوں سے اور عموماً سارے محلے والے لوگوں سے، کہ جس طرح آپ مسجد کی تعمیری کام میں بالکل جوش، جذبہ، شوق دکھاتے ہیں اور اعلان کر کے چندہ وصول کرتے ہیں، لیتے ہیں، ہزاروں ہزار جمع کر لیتے ہیں. آپ ایک دن میں اسی طریقے سے جو اس مسجد کے آباد کرنے والے علماء ہیں، ائمہ ہیں، جو اس کو آباد کرتے ہیں، اس مسجد کو آگے لے جاتے ہیں اور دعوت توحید کو پیش کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور محلے والے کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اس کی اچھی تنخواہ کے لیے، اس کی اچھی سیلری کے لیے آپ لوگ کوشش کریں. جس طرح آپ چندہ وصول کرتے ہیں، آپ لوگوں سے تعاون لیتے ہیں، شوق دلا کر، جذبہ دلا کر، اسی طریقے سے آپ امام کی اچھی تنخواہ کے لیے آپ تعاون پیش کریں اور تعاون حاصل کریں آپ. لیکن کیا ہوتا ہے؟ امام چلے آتے ہیں تو سارا شوق، سارا جذبہ، ہمارا اخلاق سب ختم ہو جاتا ہے، سب سرد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ایسا نہ کریں، ہم ایسا نہ کریں اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ، اپنے مؤذنین کے ساتھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آئندہ امام پیدا ہونا بند ہو جائیں، اب امام آئندہ پیدا ہونا بند ہو جائیں. ہم یہ دو رخاپن اختیار نہ کریں. یہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد آباد رہے، مسجد سے دعوتی کام ہو، توحید کی دعوت پھیلے اور لوگ شرک و بدعات
سے ہٹیں اور شرک بدعات ختم کیا جائے، رسومات کو ختم کیا جائے، تو اس کے آباد کرنے والے، اس قافلے کو آگے لے جانے والے، اس کام کو آگے بڑھانے والے جو ائمہ ہیں، جو علماء ہیں، جو امام ہیں، اس کی سیلری کو اور اس کی تنخواہ کو اچھا سے اچھا کیا جائے، اور کم از کم آج کے زمانے کے لحاظ سے کم از کم 30,000 انہیں دیا جائے، تب یہ قافلہ آگے بڑھے گا، تب یہ دعوتی کام آگے بڑھے گا، ورنہ محض تعمیر کر دینا، بلڈنگ کھڑی کر دینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس مسجد سے توحید کی آواز بلند کیا جائے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے 18 پارے کے اندر میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ مسجد، یہ جو مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر، یہ جو بنائے جاتے ہیں، کیوں بنائے جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس لیے بنائے جاتے ہیں، تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس میں یہاں سے توحید کی دعوت کو بلند کیا جائے۔ لیکن آج ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے۔ مسجد تو تعمیر کر دیے، نمازی کا پتہ نہیں، مصلی کا پتہ نہیں، اور وہاں سے دعوت و توحید نہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پھیلانے والے، اس عمل کو انجام دینے والے علماء جب نہیں رہیں گے تو یہ کام کرنے والا کون ہوگا؟ تو ہمیں پھر یہ دوبارہ آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، خصوصاً مسجد کے ذمہ دار لوگوں سے، کہ امام کی، مؤذن کی تنخواہ اچھی سے اچھی رکھیں اور ان کو مہمان سمجھیں، ان کو اپنا غلام، نوکر نہ سمجھیں کہ تنخواہ میں انہیں دے رہا ہوں، بلکہ انہیں کیا سمجھیں؟ دین کا خادم سمجھیں، اپنا خادم نہ سمجھیں، بلکہ انہیں دین کا خادم اور دین کا رہبر سمجھیں انہیں۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ رویہ نہیں اختیار کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ اب امام اور مؤذن پیدا ہونا بند ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔